اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الرحیم۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین اور ویورز، آج ہم فائنل ویڈیو بنا رہے ہیں جماعت المسلمین میں ہی شامل ہونا چاہیے اس پر۔ اس کے اندر ہم قرآن کا ریفرنس دے کے اور اس کی جو ہے ترجمہ پڑھیں گے، اور حدیث کا بھی ریفرنس دیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، تاکہ یہ ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ آپ سب کو سنا سکیں، ٹھیک ہے نا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ تو جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے سبسکرائب کرتے جا رہے ہیں نا، اور کچھ لوگ ان سبسکرائب کرتے ہیں، کچھ ناراض ہو گئے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ناراضگی جو ہے نا تمہاری اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے نا، تمہاری ناراضگی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، تمہارے ان سبسکرائب سے بھی ہم نہیں ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نہ تمہارے سبسکرائب کی بھوکے نہ تمہاری ناراضگی کی بھوکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم حق بات کہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ حق بات کرنے والوں کے ساتھ لوگ جو ہے شیطان پیچھے لگا رہتا ہے، حق بات کرنے والوں کے ساتھ، اور وہ پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو تم جیسے بہت سے انسان ہیں جو شیطان نما انسان جو ان سبسکرائب کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگو، ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے، ٹھیک ہے نا، لیکن تم کہاں بھاگو گے؟ قیامت کے دن حجت تم پہ قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سبسکرائب سے کہ ہم کو کوئی پیسے تھوڑی کمانے ہیں، ہم تو اتنی محنت کر کے جو آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں، آپ کی زندگی کو صراط المستقیم کے اس راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں جہاں پہ قرآن حدیث کہتا ہے آپ کے علماء دکھاتے نہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو کھول کھول کے پڑھ کے رات دن محنت کر کے دکھاتے ہیں۔ آج جو ہم ویڈیو بنا رہے کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ریفرنس دیا تھا صحیح مسلم کی کتاب الفتن کے بارے میں، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم کو صحیح بخاری کی جو ہے دور فتن کے بارے میں حدیث نمبر کوٹ کر کے اور پڑھ کے بتائے، تاکہ ہم جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے لوگوں کو بتا سکیں۔ تو اسی لیے ہم نے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ ہماری فائنل ویڈیو رہیں گی۔ جماعت المسلمین کے اندر شامل ہونا ہی چاہیے، اس پر ہماری یہ آخری ویڈیو ہے، اور بہت ہی اہم ہے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو بار بار سنیں اور لوگوں کو بھی سنائیں، تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ کھل جائے۔ اور ایک ان سبسکرائب کرتا ہے تو 10 سبسکرائب بھی ہوتے ہیں، یہ میڈیا ہے، سمجھے نہیں گا؟ دنیا میں تم اکیلے نہیں ہیں کہ سبسکرائب کریں گے تو یہ ہوگا اور نہیں ہوگا، اور ہم سبسکرائب کے بھوکے ہیں ہی نہیں، ہم نہ اس سے پیسے کمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ تم سے کوئی پیسے مانگتے ہیں، ہم تو تم کو قرآن حدیث کھول کے سناتے ہیں، تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ تم غصے سے ان سبسکرائب کر کے بھاگتے ہیں؟ تو بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ ٹھیک ہے نا، بھاگنے والے کہاں؟ قیامت کے دن تو حجت قائم ہونے والی تم پر، ٹھیک ہے نا، کہ تم کو ہم نے بتا دیا تھا اور تم غصے میں بھاگو، ٹھیک ہے نا۔ بھاگنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو سچ بات بول دیتے ویڈیو کے اندر، جھوٹ کوئی بات بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ان سبسکرائب ہوتا ہے تو 10 سبسکرائب بھی ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، تم اکیلے نہیں ہیں سبسکرائب کرنے والے اور لائک کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نہ لائک کے نہ سبسکرائب کے اور تمہارے کسی چیز کے بھوکے نہیں ہیں، ہم تو ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم تم کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ثواب کے لیے کام کریں۔ اگر تم آگے بڑھا رہے تو شیئر کر رہے ہو تو ثواب کے لیے کریں، سبسکرائب کریں تو اللہ کے لیے، خیر کے لیے اور ثواب کے لیے کریں، بس، ٹھیک ہے نا۔ اس میں دنیائی لالچ مت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور تم سبسکرائب کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو کوئی ہم پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، نہ کسی پہ قرآن پہ احسان کر رہے ہیں، تو تم اپنے آپ پر ہی جو ہے وہ احسان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تمہاری اپنی زندگی سدھرے گی، ہم سیدھا بولتے ہیں ہم کو کہ تم بگڑ چکے ہیں، تم جماعتوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، تم ہے نا گمراہ ہو چکے ہیں، تو تم جو سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تم اپنا راستہ جو ہے نا صحیح کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حق بات کرنے لگے تو مکہ سے مدینہ ان کو جانا پڑا، ٹھیک ہے نا، ہجرت کرنی پڑی، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، لوگ ان کو کھانے کو دکانوں پہ اناج تک نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جا کے حدیثیں پڑھو، کتنی ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر اس وقت مکہ کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمہارے جیسے شیطان بہت سے آئے گے اور بہت سے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان نما انسان جو ہے اس سے ہم نپٹنا اچھی طرح جانتے ہیں، آپ فکر مت کرو۔ اور بہت سے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہمارے
ویڈیو آپ کو قرآن حدیث کے مطابق صحیح لگی کہ نہیں لگی، وہ چپ ہے، خاموش ہے، ان کی زبانیں بند ہے، کیونکہ ان کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، وہ بول نہیں سکتے کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ حق بات کے خلاف کیا بولیں گے وہ، ٹھیک ہے نا، حق بات کے خلاف کیا بولیں گے، چپ ہے وہ لوگ، کیونکہ وہ ان کو تو بہت گھمنڈ تھا کہ ہم جس جماعت میں ہیں، جس فرقے میں ہیں، وہ بہت بڑا اور اعلیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ نہیں، جماعت المسلمین ہی اس زمانے میں اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، اور اسی میں تم کو شامل ہونا پڑے گا، اور باقی سب جماعت جہنمی ہے اور غلط ہے، تم اکیلے نماز پڑھو اگر تم کو جماعت نہیں ملتی ہے تو اب ہم جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کی ریفرنس بھی دیں گے، پڑھ کے بھی سنائیں گے، اور یہ فائنل ویڈیو ہے، یہ بہت کام کی چیز ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سب کو بار بار آپ بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، تاکہ لوگ صحیح راستے پہ جائیں۔ ہم جو سبسکرائب کرنے کے لیے کہتے ہیں، شیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ صرف ثواب کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ثواب کے لیے آپ کام کریں بس۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، ثواب کے لیے کیا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن حدیث کو شیئر کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی غلط بات، یہ گانے بجانے، ڈھول ہم نہیں پیٹ رہے کہ ہم تم کو بول رہے کہ ہم کو جو پیسے کمانے ہیں، ہم کو اس سے کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں کمانے، ہم صاف بات کرتے ہیں، یہ کان کھول کے سن لینا۔ اب قرآن کی سورہ حج، سورہ نمبر 22 اور آیات نمبر 78، ٹھیک ہے۔ اب یہ آخری آیات ہے سورہ حج کی، اس کو ہم پڑھ کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں، یا زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے کہا ہے، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے، اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے اور اس سے پہلے بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں کہا ہے، ہوا سماکم المسلمین، یہ دیکھیے، ہوا سماکم المسلمین آپ سامنے لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان مطلب جماعت المسلمین میں بڑھنا ہے، آپ کو بھرتی ہونا ہے، جماعت مسلمین میں ہی داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گیا قرآن کی آیات، اور ہم نے آپ کو پڑھ کے بتائی۔ آپ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے تاکہ آپ کو آگے سب کو بتا سکے۔ اب ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں۔ تو حدیث نمبر، پچھلے ٹائم پہ ہم نے جو ہے صحیح مسلم کتاب الامارہ کا ریفرنس دیا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم کو صحیح بخاری کا چاہیے، تو ہم نے صحیح بخاری کا جو ہے ریفرنس دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الفتن، حدیث نمبر 7084، 7084، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم نے قرآن پڑھا ویسے ہم حدیث بھی پڑھ کے آپ کو بتا دیں گے، تاکہ آپ کو جو ہے کمپلیٹ جو ہے معلومات مل جائے۔ اب اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور لوگ جو ہے ہر وقت خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اس لیے جتنی شر کی، دور فتن کی حدیثیں ہیں وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور یہ حدیث بھی جو ہے وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہے۔ اب ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں دوبارہ، اور حدیث بھی بتا رہے ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی صحیح حدیث نمبر 7084، 7084، 7084، 7084۔ اب ہم حدیث شروع کرتے ہیں۔ آپ بہت ہی اطمینان سے مائکرو فون جو ہے، آپ ایئر فون آپ جو ہے کان میں لگا دیں تاکہ آپ اطمینان سے سن سکیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں شر نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں جاہلیت اور شر کے دور سے گزرے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال نعم، فرمایا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال نعم، کہا کہ ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلے گے، اس کے بعد ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی، لیکن بعض میں تم برائی چکو گے۔ میں نے پوچھا، کیا پھر دور خیر کے بعد شر آئے گا؟ فرمایا، قال نعم، فرمایا کہ ہاں۔ جہنم کی طرف پھیرنے والے دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لیں گے وہ ان میں انہیں جھونک دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی صفت بیان کیجیے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے، ہماری جیسی زبانیں بولیں گے۔ میں نے پوچھا، پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو اب مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہو؟ آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا کہ اگر میں جماعت المسلمین نہ ہو، میں نے کہا اگر جماعت المسلمین نہ ہو اور نہ ہی اس کا امام ہو، تو فرمایا کہ پھر تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑی، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ حدیث یہاں کمپلیٹ ہو گئی، حدیث نمبر 7084۔ اب اس حدیث کی بھی تفصیل ہم بتاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے کہا اس حدیث میں کہ مسلمانوں کے تو بہت سے لوگ گروپ ہو گئے اس کے اندر، ہے نا، اور وہ لوگ جو ہے اپنی طرف بلائیں گے، جو اس میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، دوزخ میں جھونکا جائے گا، وہ ہے نا، ڈائریکٹ جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمی ہو جائے گا وہ، ہے نا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں کیا کروں؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم۔ جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ مل جانا، جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ مل جانا، جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ مل جانا۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جماعت المسلمین اور اس کا امام نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے الگ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، سب سے الگ، یعنی کسی جماعت میں آپ شامل نہیں ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہا ہے کہ وہ دوزخ میں لے جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، جہنم میں ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سب سے الگ ہو جانا، یہاں تک کہ تمہیں اگر جنگل میں جانا پڑے اور درختوں کی جڑیں چبانی پڑے
تو یہاں تک کہ اسی حالت میں اگر تمہاری موت بھی آ جائے تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کسی جماعت میں شامل مت ہونا۔ یہ اس کا جو ہے پورا مفہوم ہے۔ جس طرح اب ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ قرآن کی بھی کئی ترجمے لوگوں نے غلط کیے ہوئے ہیں اپنے اپنے مقصد کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ دیوبندی نے اپنے مطلب کے مطابق کیے ہیں، بریلوی نے اپنے مطلب کے مطابق اردو میں کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے بھی بہت سے ترجمے جو ہے وہ غلط کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلزمو جماعت المسلمین و امامہم، کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ مل جانا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو تلزمو جماعت المسلمین و امامہم، اب اس میں آپ جماعت المسلمین، یہ بالکل جماعت کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے امام کے ساتھ ملنا، اس کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے غلط کیا ہے۔ ہم آپ کو پہلے ہی بتاتے ہیں، آپ گمراہ نہ ہو۔ آپ جو ہے اس کا عربی جو ہے دیکھیں، عربی ٹیکسٹ اور عربی جو گرامر جانتے ہیں وہ بالکل اس کا مطلب یہی نکال دے کہ جماعت المسلمین بالکل لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر شامل ہونا ہے اور اس کے امام کے ساتھ ملنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دیکھیے اس میں غلط ترجمے انہوں نے بہت سے کیے اردو میں یا دوسری زبانوں میں تاکہ لوگ بہک جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ غلط ترجمے میں نہ جائیں، اس کی عربی ٹیکسٹ بھی پڑھیں اور اس کے گرامر پہ دھیان رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو صحیح ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ ڈکشنری سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بالکل جماعت المسلمین کا نام لکھا ہوا ہے اس میں، اور اس میں شامل ہونے کے لیے لکھا ہے اور اس کے امام کے ساتھ بھی ملنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو بھی یہ ترجمہ کرتا ہے اس حدیث کا، وہ بالکل غلط اور باطل رہے گا۔ ہم نے آپ کو صحیح بتا دیا ہے اور صحیح علم آپ کو پہنچا دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو بار بار سنیں اور خود قرآن حدیث کھول کے بھی دیکھیں، آپ ہے نا، خود بھی کھول کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں ہے تو اس کو خریدے، ہے نا، اپنا پیسہ خرچ کرے، کیونکہ آپ کو جب جنت حاصل کرنی ہے تو فری میں جنت کیسی ملے گی؟ تم کو محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ آپ تو پہلے جس جماعت میں داخل ہو رہے ہیں اس کی گارنٹی اپنے دل و دماغ میں پہلے بٹاؤ، ٹھیک ہے نا۔ آپ پہلے فل کانفیڈنس ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کا اندر ہی خود کانفیڈنس نہیں رہے گا تو آپ دوسروں کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں اور کس کو کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں آپ؟ اس لیے آپ پہلے قرآن اور حدیثیں کھولو اور اس کو پڑھو، اور پھر جو ہے اس ویڈیو کو چیک کرو، اور پھر جب مطمئن ہوں گے پھر دوسروں کو بھی سناؤ، اور اپنے عالموں کو، اماموں کو، خطیبوں کو ان کو دکھاؤ کہ بھائی یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اور اسی زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کئی جو ہے جماعت بنے ہوئے مسلمانوں کے اور ہر ایک صحیح کہہ رہا ہے، تو ہم اس کو سب جھوٹ بتا رہے ہیں لوگ، تو صحیح بتاتے کیوں نہیں ہم کو؟ تو اس طرح سے جو ہے جب آرگیومنٹ کریں گے تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی۔ دیکھو نا، ہم نے کتنے ویڈیو ہم نے پورے سب طرف بھیجے ہوئے ہیں نا، ہمارے صرف یوٹیوب پہ نہیں چلتے ہیں، ہمارے سب طرف جو ہے ایمو پہ بھی چلتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی چلتے ہیں، فیس بک پہ بھی چلتے ہیں۔ کوئی ایسا میڈیا چھوڑا نہیں جہاں ہمارا ویڈیو نہیں چلتا ہے۔ تو سب کے الگ الگ ویوز آتے ہیں، تو اسٹیڈیو میں ہمارے ویوز الگ الگ آتے رہتے ہیں، تو ہمیں سب پتہ چلتا ہے کہ واٹس ایپ والے کتنے دیکھ رہے ہیں اور ایمو والے کتنا دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ ویوز ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون دیکھتا ہے، کتنا سرسری دیکھتا ہے، کتنا انہوں نے اس ویڈیو کو مذاق بنا لیا ہے نا، سمجھتے ہیں کیا سب ویڈیو دیکھتے تھے، یہ بھی ایک ایسا ویڈیو ہے۔ یہ ایسا ویڈیو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خاص طور پہ یہ جو جماعت نکلی ہے وہ جماعت المسلمین پاکستان میں نکلی ہے، اور اس کی جو ہے برانچز جو ہے یورپ میں بھی کھلے ہوئے ہیں، اور سعودیہ کے اندر بھی جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی میں اس کی کتابیں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی باقاعدہ کتابیں ہیں، قرآن کے ترجمے ہیں جماعت المسلمین کے۔ اس کا جو امیر ہے وہ مسعود BSc صاحب جو ہے وہ ان کے امیر ہے نا، اور وہ جو ہے پورا ہینڈلنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے جتنا دعویٰ کیا ہے، کوئی بھی وہ عالم جو ہے اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے لے کے محمود محمد علی مرزا انجینئر صاحب ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جماعت المسلمین نام میں بالکل صحیح ہے، اور وہ ہر چیز وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے جو اہل حدیث کے اور سلفی کے عالم جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں، ہم نے ڈالا ہوا ہے جماعت المسلمین
ٹی وی کے آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو جماعت المسلمین ٹی وی کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، اس میں آپ سب ویڈیو دیکھو، دوسرے کے ویڈیو بھی ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اوریجنل ویڈیو ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہتا ہے، وہ محمد مرزا بھی کہتا ہے، سب کہتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث اور یہ جو جماعتی لوگ ہیں جنہوں نے جماعت بنائی ہے اور جو امیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جماعت المسلمین نام صحیح ہے اور ہمارا نام بھی صحیح ہے، تو دو نام تو صحیح ہو نہیں سکتے، نام تو ایک ہی صحیح رہے گا، یہ بات ذہن میں رکھو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی جماعت جنت میں جائیں گی، باقی سب جہنم میں جانے والے ہے نا، اور 73 گروہ نکلیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، تو دونوں دو صحیح یا 72 صحیح ایسے ہو نہیں سکتا، ایک ہی صحیح رہے گا، اور اس کا نام ڈکلیئر کر دیا قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اور اس کے بعد پھر مسئلہ رہتا ہے کدھر ہے، پھر کوئی ایسی پوائنٹ رہتا ہی نہیں باقی، وہ کیس ہار چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کو توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی توفیق دی ہے جو مسعود صاحب کو پاکستان کے، انہوں نے پوری دنیا میں جماعت مسلمین نکالی، اور جو ہے انہوں نے پوری خامیاں بتائی ہے، سلفی کی بھی اور اہل حدیثوں کی بھی، اور دوسرے دیوبندی بریلوی جتنے بھی فرقے ہیں بات ان کے سب کی جو ہے نا، یہ سلفی اور اہل حدیث کو بھی وہ فرقہ بولتے ہیں، ہے نا، وہ جہنمی بولتے ہیں، وہ تو یہ بھی جہنم، یہ 72 فرقوں میں یہ بھی شامل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جماعت المسلمین میں شامل نہیں ہوتے، اور نہ ہی اپنے نام کے ساتھ جماعت المسلمین لگاتے ہیں، بلکہ وہ اہل حدیث رکھتے ہیں، تو اہل حدیث تو کوئی نام قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے جماعت المسلمین اپنی جماعت کا نام رکھو، اور اسی میں شامل ہو جاؤ، اور اسی کی امام کے ساتھ رہو، تو یہ ایک ہی جماعت ہے، اور اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، اور وہ اس کی کتابیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے جماعت المسلمین جو اوریجنل ہے پاکستان کی، اس کے ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں، اس کی پھر ویڈیوز کے اندر جب ویڈیو چلتی رہیں گی تو اس میں آپ کو ایڈریسز، گوگل ایڈریس اور ان کے یوٹیوب ایڈریسز سب ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں، آپ گوگل پہ چیک کر لیں، آپ فون سے رابطہ کر لیں، ہے نا، ان کو واٹس ایپ سے رابطہ کر لیں، میسنجر سے رابطہ کر لیں، اور آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں، ان کے قرآن کے ترجمے دیکھ لیں، ہے نا، حدیثیں دیکھ لیں، ان کی کتابیں دیکھ لیں، انہوں نے جو فالٹ نکالے دوسری جماعتوں کے وہ آپ پڑھ لیں، تو آپ کو پورا مل جائے گا سب کچھ، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آج کی دنیا میں، ٹھیک ہے نا، آپ سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ محنت کریں، آگے بڑھیں، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ جماعت المسلمین میں شامل ہو جائیں، اور آپ لگتا ہے کہ نہیں ہم کو جماعت المسلمین ملے گی، جب ہم شامل ہوں گے تو ٹھیک ہے، جب تک آپ انتظار کریں، آپ اکیلے میں نماز پڑھیں گھر میں یا دفتر میں، اور کسی بھی جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو، کیونکہ سب جہنمی جماعتیں ہیں، صرف جماعت المسلمین ہی جنتی جماعت ہے، اور باقی جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ اس لیے کہ ہوا سماکم المسلمین لکھا ہوا ہے قرآن میں، اور یہاں بھی جو ہے تلزم جماعت المسلمین وہ امامہم جو لکھا ہوا ہے، کہ قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارا نام جو ہے مسلمین ہے، اور یہاں بھی لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ اور اس کے امام کے ساتھ مل جاؤ، تو جب بالکل صاف واضح قرآن حدیث اور سب ہم نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، یہ جماعت المسلمین میں شامل ہونے کا ہمارے یہ آخری ویڈیو ہے، اور اس کے بعد ہم دوسرا کوئی موضوع پہ ویڈیو بنائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس پہ آپ کمنٹس بھی کریں، ہمیں ایمو پر بھی آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں، میسنجر پہ بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارے لنکس جو اباؤٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ کو کرنٹ نیوز چاہیے دور حاضرہ کی، دنیا بھر کی خبریں جو ہے اس میں پاکستان کی نیوز، انڈیا کی نیوز، اور یورپ کی نیوز، انگلش نیوز یا نیپالی نیوز، آپ کو کرنٹ بریکنگ نیوز جو ہماری ایک پلے لسٹ ہے بریکنگ نیوز کے نام سے، اس میں آپ جا کے سب دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی چینل اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی چینل میں آپ کو سب پلے لسٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے، جماعت المسلمین ٹی وی آپ سبسکرائب کریں، اور اس کے پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو جو موضوع پسند ہے وہ آپ دیکھتے چلے جائیں، ہے نا، آپ کو ہر چیز ملے گی، ہے نا، آپ کو غزوہ ہند چاہیے آپ کو ملے گا، آپ کو جو ہے عمر سیریز چاہیے، عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ پوری آپ کو ویڈیوز دیکھنے، تو آپ وہ پوری ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیسے انہوں نے حکومتیں کی، کیسے لڑائیاں کی، وہ سب آپ کو لڑائیاں اور سب کچھ چیزیں آپ کو مل جائے گی، اور بہت کچھ ہم نے ڈالا ہوا ہے نا، نماز کیسی پڑھنی چاہیے وہ بھی ہم نے ڈالا ہوا، ہر چیز ڈالی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر،
آپ ایک ہی چینل آپ سبسکرائب کریں، آپ دوسرا یوٹیوب کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ آپ اگر صراط المستقیم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلامک ویڈیو اور دوسری دنیا بھر کی نیوزیں آپ کو جو ہے ایک ہی چینل میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ پلے لسٹ میں جائیں، جماعت المسلمین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جائیں، آپ 20 قسم کی پلے لسٹ ہے، آپ کو جو پلے لسٹ پسند ہے آپ کھولیں، اور اس میں کئی ویڈیو ہم نے سینکڑوں ویڈیو ہر پلے لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ ایک نئی زندگی اور نئی دنیا اس کے اندر ملے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، قرآن و حدیث روز ایک صفحہ پڑھنے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرما، اور قرآن حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہدایت دے کہ اللہ ہمیں جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ ملا دے، اور ہمیں صحیح راستہ دکھا، اور دنیا آخرت میں جنت نصیب کر، اور دنیا اور آخرت میں جہنم سے بچا، جہنمی لوگوں سے بچا، شیطان سے بچا، شیطان نما انسانوں سے بچا، شیطان نما اماموں سے بچا، شیطان نما گروپوں سے بچا، شیطان نما مسلمانوں کے فرقوں سے بچا، کیونکہ فرقہ بھی ایک فتنہ ہے، ایک کفر ہے، ایک شرک ہے، اور شرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے مشرکوں کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ آپ اکیلے نماز پڑھو، اپنی عبادت کرو، قرآن حدیث کے مطابق صحیح طریقے پہ چلو۔ آپ کی آنکھیں کھول دی ہم نے، اب آپ کا جو ہے محاسبہ اللہ کے سامنے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہی آپ کو پوچھے گا کہ جب اس کا قرآن اور حدیث کھول کے بتائی، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے ہیں، تو پھر نہیں ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جہنم بنائی ہوئی ہے۔ اگر جہنم کا تصور آپ کو کرنا ہے تو آپ ایک ماچس کی تیلی اپنے ہاتھ رکھ لو اور برداشت کرو اس آگ کو۔ اگر تم ایک تیلی نہیں برداشت کر سکتے 1 منٹ کے لیے، تو زندگی بھر آگ کے گڑھے میں جلنے کا تصور خالی کرو گے تو آپ کو کپ کپی آ جائے گی، آپ لرز جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے قبر کے عذاب اور وہ سانپ اور بچھو اور یہ سب پریشانیاں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ اس کو تصور میں لائیں تو آپ جو ہے پھر زندگی میں ٹھہر کے سوچیں گے ضرور کہ نہیں، جماعت المسلمین ٹی وی والا ہم کو حقیقت میں جو ہے خیر خواہی کی جو ہے دعوت دے رہا ہے، آپ کو کوئی شر کے بارے میں یا غلط چیز کی طرف نہیں لے کے جا رہا ہے۔ آپ کو غلط چیز کی طرف لے کے جا کر ہم کو کیا فائدہ ہے؟ ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگتے، نہ ہم نے کوئی جماعت بنائی ہے، نہ ہم نے کوئی چندہ وصول کر رہے ہیں، نہ کوئی زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، ہم اس چیز میں جا ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو صرف آپ کو قرآن حدیث کھول کے بتاتے ہیں، آپ جو ہے صراط المستقیم میں چلے، بس ہم یہ چاہتے بس یہ سب جھنجھٹوں سے، یہ خرافات سے آپ دور ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن حدیث خود پڑھے، ایک ایک صفحہ روز، مرتے دم تک اپنی زندگی گزارے۔ جب آپ کو جماعت المسلم ملے گی، یا آپ نے ریسرچ کر لیا، آپ پاکستان سے کانٹیکٹ کر لیا اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، تو آپ یہاں سے بھی جو ہے ڈائریکٹ اس میں کنیکشن اور ممبرشپ اور وہ آپ لے سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ آج تو میڈیا سب ہے، تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ جو ہے اپنی پراپرٹی بیچیں، اپنے پاسپورٹ بنائیں، ویزے لگوائیں اور پاکستان جائیں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ جماعت مسلم میں شامل ہو جائے اور وہیں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو جا کے شامل ہو جاؤ آپ، ٹھیک ہے نا؟ کیا کرنا ہے کافر ملک میں رہ کے، ان منافق ملکوں میں رہ کے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صحیح جماعت میں چلے جاؤ، وہاں ان کی کالونیاں بنی ہوئی ہیں، ان کی مسجدیں بنے ہیں، ان کے مدرسے بنے ہوئے ہیں، وہاں امیر بھی بیٹھا ہوا ہے اور روز لیکچر چلتے رہتا ہے، اور پھر وہ لنڈن امریکہ بھی جاتے ہیں اور وہ سب لیکچر دیتے رہتے ہیں انگلش میں بھی، اور وہ خود BSc پڑھے ہوئے ہیں اور وہ عالم فاضل بھی ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی ٹینشن ہے نہیں، وہ انگلش میں بھی لیکچر دیتے ہیں لنڈن میں جا کر، تو ایک کوالیفائڈ انسان ہے، عربی اردو انگلش سب جانتے ہیں، تو انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے جا کر وہاں رہ سکتے ہیں آرام سے اور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے تو آدمی لنڈن امریکہ جاتا ہے تو پاکستان کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان کی کراچی میں جاؤ اور وہاں رہو آرام سے ان کے ساتھ، کوئی ٹینشن تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو صحیح سجیشن دے رہے ہیں، باقی کام آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پراپرٹی ہے، بیچ دو اس کو، پراپرٹی کو کیا مسئلہ ہے، جاؤ اپنی فیملی کے ساتھ وہیں رہو آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہدایت
ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو اللہ ہدایت دے دیں. ہدایت مانگنا ضروری ہے. جو ہدایت نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دیتا نہیں ہے. ہم بار بار کہتے ہیں ہدایت مانگیں. آپ سمجھتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لیا، ہم نے مدرسے پڑھ لیا، ہم بہت ترم خان ہو گئے. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ہدایت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت ہدایت مانگیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم قرآن حدیث روز پڑھیں ایک ایک صفحہ، اور مرتے دم تک پڑھیں اور اس پہ چلیں اور جماعت المسلمین میں شامل ہو جائیں. اور جب تک وہ نہیں ملتی اس کا انتظار کریں، اکیلے میں عبادت کریں، کسی اور گروپ میں شامل نہ ہو، اور ہمیں کوئی گمراہ نہ کرے، اور شیطان بھی ہمیں نہ بھڑکائیں، اور بھڑکانے والے لوگوں کے ساتھ بھی ہم نہ بھڑک جائیں، بلکہ ہم سکون سے جو ہے جماعت المسلمین کی طرف گامزن کریں. آمین انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور دنیا آخرت دونوں طرف اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب کرے اور جہنم سے بچائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.